ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے میرے اہل سے زیادہ پیارے ہیں، اور آپ مجھے میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں۔ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو آپ مجھے یاد آتے ہیں تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا، حتیٰ کہ آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور آپ کا دیدار کر کے سکون پا لیتا ہوں۔ لیکن جب مجھے اپنی موت یاد آتی ہے تو سوچتا ہوں کہ جب آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو انبیاء کرام کے ساتھ یعنی بلند مرتبہ فائز ہوں گے۔ اگر میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی پیغمبروں، صدیقوں، شہیدوں، نیکوں کے ساتھ، اور ان لوگوں کا ساتھ اچھا ساتھ ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کی فکر تھی جنہوں نے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو کر لیا، لیکن جنت میں پہنچ کر آپ کا دیدار کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فکر لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دلائی اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک قانون پیش کر دیا، اگر کسی کو آپ کا دیدار کرنے کی خواہش ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی